أبا عبد الله يا أبا عبد الله صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد. اللهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صلوات. میں اپنے عزیزوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ موبائل سے نہیں بنائیں، مجلس ویڈیو ریکارڈ نہیں کریں. جو بھی دوست 3-4 دوست کر رہے ہیں ان کو گزارش ہے کہ یہ برائے مہربانی جو مومنین یہاں پر لائٹ ویڈیو بنا رہے ہیں یا کیمرے والے برائے مہربانی لائٹ ویڈیو مت بنائیں، برائے مہربانی. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. ظفر عسکری صاحب سے بھی گزارش ہے کہ باہر سے یہ پنکھوں کا انتظام کریں، اندر شدید حبس ہے. آپ لوگ بھی تو نہیں بولتے ہیں نا، آپ لوگوں آپ کا مسئلہ ہے نا، ہم سب کا مسئلہ ہے نا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دو بڑے پنکھے رکھے ہوئے ہیں اور یہاں کھڑکیوں میں بھی پنکھے رکھے ہیں مگر چل نہیں رہے، تو انتظام کریں ابھی انتظام کریں، کل پہ نہیں چھوڑیں. ایک صلوات پہ ذرا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس سے بلند صلوات ہو کریں. سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10 دونوں کا عنوان سماجی، معاشرتی اور انسانی مسئلہ ہے. ہم سب کا تعلق ہے جس پیغام سے وہ یہ سورہ حجرات کی 9ویں اور 10ویں آیت ہے. 8ویں آیت تک سال گزشتہ ہم نے غور کیا. تفسیر سورہ مبارکہ حجرات کا بیان ہے ان مجالس میں.
شاید یہ سورہ حجرات پر بات کرتے ہوئے چوتھا سال ہے جی، چوتھا سال ہے کہ ہم 9ویں اور 10ویں آیت پر پہنچے ہیں، اور اس عشرے میں 9ویں اور 10ویں آیت پر ہی غور کیا جائے گا۔ ارشاد حضرت اہلیت ہے، اللہ کا نام ہماری رہنمائی، ہمارا ہادی، ہمارا امام کلام۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں، اختلاف شدید ہو گیا ہو اور اس حد تک کہ تلواریں کھینچ لی ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ لے کر آ گئے ہوں، میدان جنگ کو گرم کر لیا ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر مومنین لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ غیر جانبدار کا لفظ مومن کی لغت میں نہیں ہے، یہ لفظ اچھا کہیں ہوگا مگر اسلامی تعلیمات میں جانبدار حق کا لفظ اچھا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بغاوت کر رہا ہو، چڑھائی کر رہا ہو، تسلیم نہیں ہو رہا، بات نہیں مان رہا، غلطیوں کے ازالے پہ راضی نہیں ہو رہا، جی نقصانات کو پیش بھی کیا جا رہا ہو، اس کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہو، اس کے باوجود بھی تسلیم نہیں ہو رہا، اور اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ سامنے والا مومن ہے، سامنے والے کے دل و دماغ کا حاکم اللہ ہے، سامنے والا نبی مکرم محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد، سامنے والا علی ولی اللہ کلمہ پڑھتا ہے، سامنے والے کے ذہن و دماغ کا حاکم اللہ رسول، اہل بیت اور آل رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء الہی ہیں، اس کے دل کے دماغ کے حاکم اللہ کے ولی ہیں، مگر اس کی کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں ہے اور بات مان ہی نہیں رہا، تو پھر کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر اس کے خلاف تم بھی تلوار اٹھا لو، تم بھی اس کے خلاف میدان میں اتر آؤ کہ جو بغاوت کر رہا ہو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک اس کے اوپر تم زور زبردستی اور اپنا اثر دکھاؤ گے کہ وہ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، تمہاری بات نہیں اللہ کی بات مان لے، تم اپنی بات منوانے تو گئے نہیں ہو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، وہ اللہ کی بات کو تسلیم کر لے۔ اور اگر ایسا ہو جائے فَإِن فَاءَتْ، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کے درمیان عدل کی بنیاد پر، انصاف کے تقاضوں کے مطابق پھر ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ وَاقْسِطُوا، اور تقسیم بھی عادلانہ ہونی چاہیے، پھر ایسا نہیں ہو کہ ناانصافی کے ساتھ صلح ہو انصاف کے ساتھ۔ اور اللہ قسط کرنے والوں کو، تقسیم عادلانہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین کے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، آشتی رکھواؤ، محبتوں کو رکھو، لڑائی جھگڑے بند کرو، اختلافات اور تنازعات کو اس کی حد میں رہنے دو، اس کی حد سے زیادہ کہیں سربتی کے قائل ہو جاؤ کہ اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی، بس بہت ہو گئی، اس سے زیادہ بات نہیں کی جائے گی، ختم کرو بات کو، کتنا لڑو گے، بس ہو گئی نا۔ یہ ان کے درمیان صلح کروانے کا کام تمہارا جاری رہنا چاہیے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تقوی پروردگار اللہ یاد رہے، اور اللہ ایسا کرنے والوں پر اپنا رحم کرتا ہے، وہ مہربان ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان صلح کروانے والا۔ آج اگرچہ تیسری مجلس ہے، لیکن پھر میں آپ سے سہارا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا کہ آج کی مجلس میں بھی آپ ممنون ہو، ظفر بھائی آپ کا ممنون ہو، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اب آدھی آبا تو آپ روک رہے ہیں، تھوڑا سا کرسی کو دائیں بائیں کرو ذرا، ہٹو رستہ دو ان کو، ایک صلوات اور پڑھیں ذرا محمد والے۔ اللہم صل علی
بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. ایک اور صلوات حبیب کا. اللہم صل علی محمد. بات تھوڑی سی آگے بڑھوں. آج کی اس تیسری مجلس میں شمشاد بھائی گفتگو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سمجھداروں کو پسند کرتا ہے، بے وقوفوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نزدیک اہمیت انہیں حاصل ہے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. بے وقوفوں کا کیا تعلق؟ بے وقوفوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ بے وقوفی کو پسند نہیں کرتا. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے. یہ مجلس ہوئی اس لیے رہی ہے تاکہ عقل مندی بڑھے، بے وقوفی کی رخصتیں ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد عقل مندی. سمجھداری، معاملہ فہمی، عقل مندی، ہوشیاری. اللہ ہمارے شعور کو بہتر کرنا چاہتا ہے. اللہ ہماری سوچ کو اونچا کرنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں مفکر اور مدبر بنانا چاہتا ہے. اللہ ہمارے معاملات میں ہماری سوچ کے مطابق بہتری لانا چاہتا ہے. معاشرہ تباہی سے بچتا بہترین معاملات کی صورت میں ہے، اور بہترین معاملات ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ شعور بہتر نہ ہو. آپ اپنے گھروں سے شروع ہو، اداروں تک آ جائیے، پھر اپنے گاؤں تک آ جائیے، پھر اپنے ٹاؤنوں تک، پھر اپنے یوسیز تک، پھر اپنے اضلاع تک، پھر اپنے ڈویژن، اپنے صوبوں اور اپنے ملک، اور پھر دنیا میں آ جائیے. جہاں جہاں آپ کو بگاڑ نظر آئے گا نا، وہ بے عقلی کی وجہ سے. اچھا یہ مت سمجھیے گا کوئی ٹائی لگائے ہوئے ہو تو سمجھدار ہے. ویسے یہ ٹائی لگائے ہوئے ایک انسان آج کل بہت پھر رہا ہے، نیلے پیلے لال کپڑے پہنے ہوئے. میرے نزدیک تو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوفی کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھنا محمد وآل محمد. روزانہ نیا بیان داغ دیتا ہے، روزانہ نیا بیان داغ دیتا ہے. خود ہی اپنے بیان کے خلاف بیان دیتا ہے. جو روزانہ رنگ بدلے، جو روزانہ ڈھنگ بدلے، جو روزانہ نظریہ بدلے، وہ کسی مملکت کا سربراہ ہوگا. ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. عقل مندی کسے کہتے ہیں، سمجھداری کسے کہتے ہیں؟ ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات. جی میں نے ایک جملہ صلوات اللہم صل علی محمد. سیکھ لیں گے، نعرہ لگانا سیکھ لیں گے. توجہ ہے، بات آگے بڑھے. قرآن سمجھداروں کی کتاب ہے. قرآن پڑھنا ہدف نہیں ہے، پڑھنا ذریعہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، رستہ ہے، منزل نہیں ہے. قرآن سمجھانے کے لیے، سمجھ بڑھانے کے لیے، تدبر اور تفکر کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن سمجھداروں کی کتاب ہے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد. حضرت کا فرمان ہے، حضرت فرماتے ہیں علی العاقل ان یکون عارفا بزمانہ. عاقل بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں عاقل کم سے کم 3 نشانیاں ہوں گی سمجھدار میں، عاقل میں. العاقل عارفا بزمانہ. عاقل اسے کہتے ہیں جو اپنے زمانے کی معرفت رکھتا ہو. کہاں رہ رہے ہو؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. کہاں رہ رہے ہو؟ کون سا زمانہ ہے؟ کس دور میں ہو؟ کیا ہو رہا ہے دائیں گوائیں؟ کیا ہو رہا ہے آگے پیچھے؟ کیا ہو رہا ہے تمہارے ملک میں؟ اخباروں کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بنایا جاتا. اس سرخی کے پیچھے کیا سوچ ہے اسے تلاش کرنا یہ عاقل کا کام ہے. بعض اوقات وہ جو کلیدی فیصلہ ہونے جا رہا ہوتا ہے نا، وہ جو فیصلہ ہونے جا رہا ہوتا ہے اس کی خبر بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. جی
اور جو خاص اہمیت کی حامل بات نہیں ہے، کوئی ارادے نہیں ہے آگے کے، آئندہ کے، نزدیک کے، اس کی خبر بڑی خبر ہوتی ہے۔ اخبار پڑھنے والا وہ بڑی خبر کو پڑھ کے کہتا ہے کہ صاحب یہی تھی آج کی خبر، تو وہ بھول گیا، وہ غافل رہا، بے توجہی کا شکار رہا کہ وہ دوسرے صفحے پہ ایک چھوٹی سی خبر ہے جو پیغام دیا گیا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ جی کبھی کوئی آ کر معتبر شخص کو ایسا بیان دے گا جس میں اصلی بات ہمیں کچھ اور نظر آئے گی اور ضمنی بات کچھ اور ہوگی، جبکہ ضمنی بات اصلی ہوگی اور اصلی بات ضمنی ہوگی۔ نہج البلاغہ پڑھنے والی قوم سے بات کر رہا ہوں۔ العاقل عارفن بزمانے، عاقل اسے کہتے ہیں جو اپنے حالات، اپنے زمانے کے حالات کا عالم نہیں، عارف ہو۔ عالم تو وہ سرخی پڑھ کر ہو جائے گا، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے عارف بھی ہو جائے گا۔ عالم اور ہوتا ہے، عارف اور ہوتا ہے، جو تہ تک پہنچ جائے، جو گہرائی تک پہنچ جائے، جو ان مقاصد کی طرف متوجہ ہو جائے جو مقاصد اس خبر کے ذریعے سے پھیلانا مطلوب ہے، وہ ہے عارفن بزمانے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر مقبلن علی شانہ، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بڑھتا ہے اپنی شان اور شوکت کے مطابق۔ ہر ایک کو ہر کام نہیں کرنا، آپ یہی والا کام آپ کریں گے تو اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو بعد والا تیر بنا کر چھوڑیے جسے بعد میں استعمال کرنا ہے۔ آپ یہ والا کام جو آپ جذبات میں آ کے کر گئے، میں جذبات میں آ کے کر گیا، یہ کسی اور سے کروا لیتے، اس کی شایان شان تھا، یہ آپ کے شایان شان نہیں تھا۔ اس کام کے لیے کسی بچے سے کہلواتے، آپ خود اتر آئیے میدان میں، آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ہی نہیں رکھا اس موقع کے لیے کہ جس موقع کے لیے آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ بعد والے موقع کے اوپر زیادہ کارگر ہوتے، مگر آپ نے تو بعد والے موقع کو، یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں کہ آخری تیر پہلے چلا دیا۔ آخری تیر پہلے نہیں چلایا جاتا، آخری تیر کو بچا کے رکھا جاتا ہے، سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اس سے پہلے کے اور مراحل ہوتے ہیں، انہیں پہلے استعمال میں لایا جاتا ہے مراحل کو۔ مقبلن علی شانہ، اپنے شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، جو اللہ نے آپ کو مقام اور حیثیت دی ہے، جو گھر میں، خاندان میں، علاقے میں، آپ کے ادارے میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کی کمپنی میں، جس جگہ بھی آپ ہیں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، ذرا رک جاتے، جلدی کس بات کی تھی؟ جی ہر شخص اگر یہ کرنے لگ جائے گا کہ سارے مسئلے اپنی جیب میں ڈال لے گا کہ سب مجھے سے پوچھیں، چھوٹی سی بات بھی انہی سے پوچھی جائے اور بڑی سے بڑی بات بھی انہی سے پوچھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ رکھ لیجئے اپنے آپ کو کسی اور موقع کے لیے بچا کر۔ مقبلن علی شانہ، اپنے مقام کو پہلے پہچانے گا انسان، اپنے آپ کو پہچانے گا کہ میں کس طاقت اور پاور اور کس حیثیت کا ہوں، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ لے پائے گا کہ مجھے یہاں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ بات آگے بڑھے۔ دوسرا عنوان اور تیسرا عنوان حافظن علی لسانہ، اپنی زبان کا محافظ ہو۔ یہ جو بظاہر 6 انچ کا بغیر ہڈی کا گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ 6 انچ کا ہے، یہ ذرا اس کو ناپ لیجیے گا بعد میں، 6 انچ کا ہے یہ، 6 انچ کا بغیر ہڈی کا گوشت کا لوتھڑا جس میں ہڈی بھی نہیں ہے، یہ 150 گناہ کرواتی ہے زبان، 150 گناہ پورے اعضائے بدن میں، سر سے لے کے پیر تک، تمام اعضائے بدن میں۔ آنکھ کے 10 گنا لکھے گئے، کان کے 15 گنا لکھے گئے، ناک کے 2-3 گنا لکھے گئے، ہاتھ کے 25-30 گنا لکھے گئے، پیروں کے 25-30 گنا لکھے گئے، مگر عرفا نے، اہل عرفان نے، اہل معرفت نے، اہل علم نے احادیث، آیات اور احادیث کی روشنی میں زبان کے 150 گناہ لکھے کہ زبان اتنی چیمپئن ہے، اتنے زیادہ کام کرتی ہے، اتنے زیادہ کاریگری ہے اس کے پاس، اتنی زیادہ اس کے پاس فنکاریاں ہیں، اور
اللہ نے اسے پنجرے کے اندر بند کر کے دیا ہے ہمیں، 32 سلاخیں لگا کر اسے بند کر کے دیا ہے، 32 سلاخوں میں اسے بند کر کے دیا ہے، اور یہ جب یہ آزاد ہوتی ہے، سلاخ سے نکلتی ہے، تو پھر یہ کام دکھاتی ہے، کام کرتی ہے۔ اس کا لگایا ہوا زخم تلوار کے لگائے ہوئے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، خطرناک عضو بدن ہے جسے زبان کہتے ہیں۔ عاقل کا کیا کام ہے؟ زبان کو بچاؤ، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، حافظاً علی لسانہ۔ یہ حضرت کا ایک قول میں نے آپ کو ہدیہ کیا۔ مگر میں نے آپ سے آغاز میں کہا کہ قرآن سمجھداروں کی کتاب ہے، قرآن سمجھداروں کی کتاب ہے، عقل اور شعور بڑھانے والوں کی کتاب ہے۔ قرآن اور اہل قرآن یعنی نبی اور آل نبی اور ان کے پیروکار اور ان کے تابعین، ان کی اتباع کرنے والے، ان سب کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کسی طرح عقل کو پروان چڑھایا جائے۔ عقل پروان چڑھا دو، عقل کو پرورش دے دو، عقل کو بڑا کر دو، عقل کو کارگر کر دو، کار فرما کر دو، ہزاروں مسئلے خود ہی حل ہوتے چلے جائیں۔ جی، ایک وزیر اعظم نے مملکت کے، شام کے وزیر اعظم نے شام کے حاکم سے کہا کہ کیسے طے کرو گے کہ تمہاری اطاعت کس درجہ پر ہے، تمہاری اطاعت کرنے والے کتنے ہیں اور کیسے ہیں، کتنے پکے ہیں تمہاری اطاعت کے اندر؟ اس نے کہا نہیں، یہ سارے میرے اطاعت گزار ہیں۔ میں نے کہا نہیں، سب نہیں ہے۔ بحث ہونے لگی تو موصوف نے کہا کہ ابھی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کرواتا ہوں، پھر تم دیکھنا میری اطاعت کیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے جو آرڈر جاری کیا وہ یہ کہ آج کے بعد کدو یہ سبزی، کدو کو قبلہ رخ لٹا کر چھری سے اللہ اکبر کہہ کے پہلے ذبح کرو گے، پھر اس کے بعد کھایا کرو گے۔ ساری مملکت نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ کدو، ہاں میں یہ تاریخی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ سبزی اسے قبلے کی طرف لٹا کے چھری سے ذبح کر کے اللہ اکبر کہہ کر پھر کھانا شروع کیا۔ یہ خبر پہنچی میرے مولا علی تک۔ صلوات پڑھے تو میں سناؤں۔ اور وہ خبر بھائی، یہ والی جو میں نے بات شروع کی ہے نا، میں اس پہ اتنی زیادہ مثالیں رکھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب تھے فیصل آباد والے، ان کی تقریر 6 سال تک انہوں نے یہی مثالیں دی ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جا رہے تھے یہ بدھ والے دن لشکر لے کر، تو کسی نے کہا صاحب جمعے کی نماز کا کیا ہوا؟ کہنے کوئی بات نہیں، بدھ کو پڑھا دیتے ہیں۔ اور انہوں نے نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھا دی اور ان کے چاہنے والوں نے پڑھ لی۔ وہ نقل صاحب کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا، یوم حسین کے لیے انہیں بلایا گیا ہندوستان میں، وقت ان کے پاس کم رہ گیا، اذان ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا حضور آپ صدر محفل سیمینار کے صدارت آپ کے پاس تھی، آپ کو تو 1 گھنٹے کی کم سے کم تقریر کرنی تھی، مگر وقت ختم ہو گیا، 2-3 منٹ رہ گئے، اذان ہونے والی ہے، اگر کچھ فرما سکیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، 2-3 منٹ بھی زیادہ ہے، میں 1 منٹ میں ہی بات پوری کروں گا۔ اور سیمینار کا موضوع یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو نقل صاحب مائک پر آئے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ جی میں تو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نبی اور آل نبی کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہوں اور وہ بھی ایسے پیشوا مان رہے ہوں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کدو کو کاٹ کر
ذبح کر کے کھایا جائے گا. مولا تک خبر پہنچی, اس نے پوچھا مولا میں شام کا رہنے والا ہوں, مدینے میں آیا ہوں, تو میرا آج دل کر رہا ہے کدو کھاؤں, مگر وہاں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اور ہم سب ایسے ہی کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا مجھے اس بات کا علم ہے, کدو جیسے تم پہلے کھاتے تھے ایسے ہی کھاؤ, بس اتنا خیال رہے کہ شیطان کہیں تمہاری عقل کو ہی ذبح نہ کر دے. عقل کی پرورش, سمجھداروں کی پروان اور پرواز, یہ ہے قرآن مجید کا کام. دیکھیے میں نے 12 آیات کو ردیف کیا ہے آپ کے لیے اس مجلس میں بیان کرنے کے لیے کہ سمجھداری قرآن سمجھداروں کو قرآن کس انداز سے یاد کرتا ہے, یا کیا کریں کہ ہم سمجھدار ہو جائیں, کیا کریں کہ ہماری عقل پروان چڑھے. عقل کی پرورش کے لیے قرآن مجید نے ہمیں کیا نسخہ دیا ہے, عقل کو کیسے پروان چڑھائیں گے, اور ہم گویا عقل کی پرورش قرآن مجید سے کیسے حاصل کریں گے. سب سے پہلی چیز یاد رہے میرے بچوں جوانوں آپ کے لیے کہ اگر اپنی عقل کو, یہ 12 چیزیں اگر پلے سے باندھ کر لے گئے تو شاید ان جوانوں کے لیے میری محنت سوارت ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز, جو سمجھدار ہیں قرآن انہیں اہل ذکر کے نام سے یاد کرتا ہے. قرآن چاہتا یہ ہے کہ ذکر, اور ذکر سے مراد ذکر الہی, اس میں اپنے آپ کو وابستہ رکھو, تمہاری عقل پروان چڑھنے لگے گی. یہ تسبیحات, یہ مناجات, یہ دعائے عرفہ, یہ دعائے مشلول, یہ دعائے کمیل, یہ دعائے ابو حمزہ صومالی, جی یہ دعائے سبا سب, یہ دعائے عرفہ, یہ دعائیں جو کو ہمارے پاس ائمہ اہل بیت کی طرف سے آئی ہیں, یہ سب کے سب دعائیں پڑھنے والا اہل ذکر شمار ہوگا. اور اہل ذکر جو ہوگا, جو دعائیں پڑھ رہا ہوگا, جو مناجات پڑھ رہا ہوگا, صرف دعائے کمیل کے اوپر ہی اگر آپ ریسرچ کے اوپر چلے جائیں, دعائے عرفہ کے اندر میرے مولا حسین نے 32 جگہ بدن کے بارے میں گفتگو کی ہے, باڈی کے بارے میں بات کی ہے. میڈیکل کے طالب علم ایک مرتبہ دنگ رہ جاتے ہیں, ڈاکٹر حضرات ایک مرتبہ اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے ہیں کہ 1400 سال پرانے ایک ہستی نے اللہ سے بات کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, دعا پڑھتے ہوئے ہمارے بدن کے بارے میں وہ کچھ فرما دیا جو آج 1400 سال کے بعد بھی جدید سائنس نے مانا ہے. یعنی جسے جدید کہتے ہیں نا, حسین کے نزدیک قدیم ہے وہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی 191 نمبر کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, جو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے ہیں. قیاما وقعودا سے مراد یہ نماز والا قیام اور قعود نہیں ہے, جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, آتے جاتے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. دعاؤں کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ان پر ریسرچ کریں. میں آپ جوانوں سے عزیزوں سے عرض کر رہا ہوں, لے لیں ایک کیا بولتے ہیں آپ, اسائنمنٹ لے لیں جی, کہ دعائے کمیل کے اندر سے مجھے فلاں چیز کو نکالنا ہے. مثلا دعائے کمیل سے مجھے فرض کیجئے انجینئرنگ کے مسائل کو, مہندسی کے مسائل کو, مثلا دعائے کمیل کے اندر سے مجھے جغرافیہ کے مسائل کو نکالنا ہے. مثلا دعائے کمیل کے اندر سے مجھے جو ہے وہ معاش کو اور معیشت کو نکالنا ہے. کہاں کوئی جملہ مل رہا ہے مولا کا, اس میں پھر ریسرچ کریں. حسین مولا علی نے فرمایا ہے, امام حسین نے فرمایا ہے. یہ جب ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو ان کی عقل پروان چڑھتی ہے. اٹھتے بیٹھتے جب ان کے زبان پہ تسبیحات ہوں گی, ذکر ہوگی, اذکار ہوں گے. آپ شب قدر میں, شب نیمہ شعبان میں مصلی پہ بیٹھ کے دعائے مشہور پڑھتے ہیں نا, دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا جی. پہلا عنوان جو عقل کی پرورش کا, قرآن کہتا ہے کہ ان کا کام یہ ہے. دوسرا عنوان ہے یہ اہل تفکر ہوتے ہیں, سوچنے والے, فکر کرنے والے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ
آسمان اور زمین پر غور کر رہے ہوتے ہیں. زمین کی ایک ایک بالش میں سینکڑوں شاید ہزاروں رگیں ہیں، نسیں ہیں. وہ جو مولا علی نے ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو مٹھی بھر کے مٹی میں اٹھائی، اسے دیکھ کے فرمایا، کاشتکار سے بات کر رہے تھے، ایک شخص، ایک ہاری، ایک کاشتکار زمین میں ہل چلا رہا تھا. حضرت نے فرمایا کیا بولنا چاہتے ہو اس میں؟ تو اس نے ایک سبزی کا نام لیا. حضرت نے فرمایا، جب اس سے سن لیا تو مٹی اٹھا کے اسے دیکھا، فرمایا نہیں اس میں نہیں اگے گی، فصل تمہاری کامیاب نہیں رہے گی، اس میں فلاں سبزی بوؤگے تو کامیاب رہے گی. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. جو زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان. زمین کے رستے کیا ہیں؟ یہ جغرافیہ کے رستوں کی بات کر رہے تھے مولانا کہ مغرب میں یہ ہے، مشرق میں یہ ہے، شمال میں یہ، جو نہیں، زمین میں رستے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور کرتے ہیں آسمانوں میں کیا گزر رہی ہے، فضاؤں میں اور خلاؤں میں کیا معاملات ہیں. تیسری نشانی اہل مناجات ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل کو پروان چڑھانے کے لیے وہ اللہ سے بات کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار. وہ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں پتا ہے تو نے باطل خلق نہیں کیا، عبث خلق نہیں کیا، یوں ہی نہیں بنایا ہے، یہ سب کچھ تو نے یوں ہی نہیں بنایا. یہ تیسری نشانی. چوتھی نشانی اہل عقل کی چوتھی نشانی، قرآن عقل والا دیکھنا چاہتا ہے، عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ہے عقل والا انسان وہ ہے کہ جو وفادار ہو. چوتھی نشانی، بے وفاؤں کا تعلق بے عقلی کے ساتھ ہے اور عقل مندوں کا تعلق وفاداری کے ساتھ ہے. اگر کوئی وقتی طور پر بے وفائی دکھا کر اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہا ہے نا، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. یہ وقتی طور پر بے وفائی کر کے مادی فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے وسائل کو بڑھانے کے بعد سمجھ رہا ہے کہ میں سمجھدار ہوں، یہ سمجھدار نہیں ہے. اور وفاداری بھی تین عنوانوں کے ساتھ. سب سے پہلی وفاداری اپنے اللہ کے ساتھ، پھر وفاداری اپنے جیسوں کے ساتھ، اور پھر وفاداری اپنے ساتھ. جو اللہ کے ساتھ بے وفا ہے وہ پھر اپنے ساتھ بھی بے وفا ہے، وہ پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بے وفا ہوگا، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ وفاداری، پھر اپنے ساتھ وفاداری. ان تینوں وفاداریوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، سورہ رعد آیت نمبر 20. وہ لوگ کہ جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کرتے ہیں. اللہ سے کیا عہد ہے بتا دوں؟ سو رہے کیا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں غور کر رہے ہیں آپ، غور کر رہے ہیں آپ. میں نے آپ سے پوچھا ہے نا، بتاؤں یا نہیں؟ ہاں یہ جواب چاہ رہا تھا میں. صلوات اور پڑھے نبی کی ذات پر. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہ سے کیا ہوا عہد کون سا ہے؟ الم احد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم، کیا تمہارے اللہ نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ یہ اللہ سے ایک جملے کا عہد ہے. وہ اتنا لمبا عہد نامہ نہیں پڑھواتا، وہ اتنا لمبا حلف نامہ نہیں پڑھواتا، 3 صفوں کا حلف نامہ نہیں پڑھواتا. وہ کہتا ہے ایک بات مجھ سے کر لو، باقی باتیں خود سیدھی ہو جائیں گی. تم مجھ سے عہد کر لو کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، باقی سیدھی ہو جائیں گی ساری چیزیں. باقی ساری چیزیں سیدھی ہیں. سب سے پہلے اللہ سے عہد. دوسرا عہد ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، معاف کیجیے گا، جو اپنے جیسوں سے کرتا ہے، چلے اپنے آپ سے کرتا ہے. وہ کون سا عہد ہے؟ وَلَا يَنْقِضُونَ الْمِيثَاقَ. اپنے آپ کے ساتھ میں نے ایک عہد کیا ہے، یا مجلس میں آؤں گا یہ عہد تھا، یا مجلس میں آؤں گا یہ عہد تھا. اس عہد کو اس وقت آپ پورا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ وفاداری ہے. جی یہ سانس ہم لے رہے ہیں امام حسین کی توسط سے، امام حسین کے صدقے میں. جی یہ مجھے میرا فائدہ ہے کہ میں امام حسین کی یاد میں جہاں اجتماع ہو رہا ہو، مجلس ہو رہی ہو، وہاں جاؤں. میں اپنے آپ سے وعدہ وفا کرنا ہوں.
اور ایک وعدہ ہے کہ جو انسان اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، سورہ اسراء آیت نمبر 32. یہ ہے قرآن کی زبان میں صاحب عقل. پانچواں عنوان ہے عقل مند کون ہے؟ بتا دوں ایک اور پانچواں نقطہ، عقل مند جو رشتہ دار اچھا ہو. جو اچھا رشتہ دار نہیں ہے وہ اچھا عقل مند نہیں ہے. جو رشتے توڑ دیتا ہے، جو رشتوں سے قطع کر لیتا ہے، جو اپنے ارحام سے تعلقات کو توڑ لیتا ہے، جو قطع رحم کرتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہے. جس کے اپنے ہی اس کے اپنے نہ رہے، وہ دنیا کو اپنا بنا لے تو کیا فائدہ. جس کا چچا زاد بھائی ہی اس کے اپنا نہ رہے، جس کا ماموں ہی اس کو تسلیم نہ کرتا ہو، جس کا بھائی ہی اس کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو، یہ انسان بے وقوف ہے. یہ انسان بے وقوف ہے. لہذا قرآن کہہ رہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. وہ لوگ، وہ صاحبان عقل جن کے بارے میں اللہ نے امر کیا ہے، ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں. میرے مولا علی کی تلوار پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا صل من قطعک. اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھو جو رشتہ دار تعلق توڑتا ہو. جوڑنے والے سے جوڑنا کون سا ہنر ہے؟ جو ہمیشہ بلاتا ہے اسی کو بلانے کا کون سا ہنر ہے؟ جو رشتہ دار تعلقات توڑتا ہے اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو. یہ مولا علی کا حکم ہے اور وہ ذوالفقار پہ لکھا ہوا ہے. بخش مولانا صلوات پڑھو محمد آل محمد. جی چھٹی صفت خشیت الہی. تذکروا من یخشی، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 10. وہ خشیت پروردگار سے سیکھتے ہیں. خشیت پروردگار انہیں سکھاتی ہے. اللہ کی یاد انہیں بہت ساری چیزیں سکھا دیتی ہے. خشیت. ساتویں چیز ہے آخرت کی فکر. مرنا بھی ہے. عقل مندوں کی نشانیاں بتا رہا ہوں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ عذاب کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. آٹھویں صفت عقل مند کی، آٹھویں صفت قرآن کی زبان میں وہ ہے صبر. صبر، برداشت. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، سورہ رات آیت نمبر 22. صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے. کوئی بات نہیں اگر یہ کہے گا اگر ان میں ہمت ہوتی تو جواب دیتے نا. یہ اتنے بڑے ہوتے تو کچھ کہتے نا. مجھے کچھ نہیں کر پاتے، کچھ نہیں کر سکے، کیا کریں گے میرا؟ بولنے دینا اس کو. یہ جو اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو مجھے اکساتا ہے، جو ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ جس کے پیچھے شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. بولنے دیں. اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جائیے کہ ہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تم خوش ہو جاؤ. ہاں ہمیں کچھ نہیں آتا، نہیں ہمارے ہم کسی قابل ہی نہیں ہے. آپ ہی بڑے ہو بھائی، آپ ہی زیادہ معتبر ہو، آپ میں طاقت بہت ہے. بولنے دیں اس کو. اس کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اکسائے گا. یہ وہ قدم اٹھوائے گا کہ جس قدم کے بعد ندامت اور پشیمانی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. دنیا چاہے کچھ بھی بولتی رہے، ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا. ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے جذباتی قدم نہیں اٹھانا، مجھے صبر کرنا ہے، برداشت. 10واں انفاق. یہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں کی راہ میں مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ اپنے مال کو بچا کے نہیں رکھتے. جی بعض تو آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کا بٹن ٹوٹا ہوا ہوگا، پائچے پھٹے ہوئے ہوں گے، کالر ادھرا ہوا ہوگا، اور حیدری مارکیٹ میں ان کی 5 دکانیں ہوں گی. جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگا رہا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ غریبوں مسکینوں پر کیوں لگائے گا؟ بعض لوگ صرف پیسہ جمع کرنا جانتے ہیں، خرچ کرنا انہیں آتا نہیں ہے. انہوں نے خرچ کرنے کا کہیں سے سیکھا نہیں ہے کہ خرچ بھی کیا جاتا ہے. ایسے لوگ عقل مند لوگ نہیں ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت سمجھدار ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ پیسہ ہم نے ایسے ہی جمع نہیں کیا، یہ بال ایسے ہی سفید نہیں ہوئے. اور معلومات جمع کرتے کرتے
اچانک 40 سال کے بعد تو ویسے ہی جی اللہ کے کرم پہ چل رہے ہو نا. وہ کیا بولتے ہیں آپ اپنی اداراتی زبان میں؟ یہی جو آپ ہمارے کیونکہ انشورنس کمپنی سے بھی تعلق ہے نا, تو وہ بونس پہ چل رہے ہیں. ویسے 40 سال کے بعد تو بونس پہ چل رہے ہیں نا. تو معلوم ہوا پیسے پہ پیسہ جمع کرتے چلے گئے اور اچانک ایک کھانسی اٹھی اور پھندا لگا اور بچے ہاسپٹل لے کے گئے اور سب سمجھ رہے تھے بھائی ایسے ہی کچھ ہوا ہوگا. خبر آ رہی ہے ذرا سامان فرنیچر باہر نکالو, دریا بچھا دو. ارے بھائی کیا مصیبت ہے, کیا ہو گیا, کیوں دریا بچھائے؟ کہ ابا کا جنازہ لے کے آ رہا ہوں. اب وہ پیسہ یہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے قبر میں؟ ان کے تو بچوں کا بھی احسان ہوگا کہ یہ کسی اچھی جگہ دفنا دیں. خرچ نہیں کرنا تھا. انفاق وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کبھی علنی اور کبھی چھپ کے انفاق کرتے ہیں, دیتے ہیں اس میں سے جو انہیں ہم نے دیا ہے. تمہارا اپنا کب تھا بھائی؟ صلوات پر محمد علیہ محمد. اللہ نے دیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اس میں سے کچھ دیتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا تھا, کبھی علانیہ اور کبھی سرا. لہذا واجب رقم آپ علانیہ دیں گے, خمس زکات بتا کے دیں گے. صلوات پر محمد علیہ. اور اس کے علاوہ صدقات, خیرات, ڈونیشن, مدد, راشن ڈلوانا, بچوں کی فیسیں دینا, یہ چھپا کے کریں گے. اس آیت کی تفسیر کر دی ہے میں نے جلدی میں. قرآن نے کیوں کہا ہے کہ کچھ علنی ہونے چاہیے مالی کام اور کچھ مخفی ہونے چاہیے؟ تو جو علنی ہونے چاہیے وہ واجبات ہیں اور جو مخفی ہونے چاہیے وہ مستحبات ہیں. مگر عقل مندوں کی علامت ہے. 11ویں صفت بتا دوں. 11ویں صفت یہ ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. قرآن کی آیت لے لیجئے, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. تم نے ایسا کیا ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ تم نے برا کیا ہے, ہم تمہارے ساتھ اچھا کریں گے. 12ویں صفت ہے حقیقت پسندی. جی سنتے یہ سب کی ہے, دیکھتے یہ سب کچھ ہے, آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں, کان ان کے بہرے نہیں ہیں, مگر اس بات کا اثر لیتے ہیں جو بات حق اور سچ ہوتی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. یہ ہر بات سنتے ہیں. یستمعون القول, ہر بات سنتے ہیں. یہ کان میں آ کے آپ کو بہت کچھ بتایا جائے گا. بعض لوگوں کی ایک بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ جو پہلے آ کر بتا دے نا, یہ اسی کے ہو جاتے ہیں. ارے بھائی یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ کمزوری آپ کی اس میں سمجھ لی ہو اور آپ کی اس کمزوری کو سمجھ کے ہمیشہ ظلم و زیادتی کرنے والا پہلے آ کر آپ کے کان بھر دیتا ہو اور آپ تو اسی کے اوپر رائے قائم کر کے بیٹھ گئے. قرآن کہہ رہا نہیں, یہ سمجھدار عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یستمعون القول. یہ ہر قول سنتے ہیں, وہ بھی بتائے گا, یہ بھی بتائے گا, وہ بھی بتائے گا, سب بتائیں گے, مگر یہ عمل اس پر کریں گے جو احسن ہوگا, جو صحیح ہوگا, بہتر سے بہتر ہوگا. خفا نہیں ہوئے, ناراض نہیں ہوئے, اس بحث سے بور نہیں ہوئے تو ایک بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. اور خدا نہ خواستہ بور ہوئے تب بھی بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. قرآن چاہتا یہ ہے کہ معاشرے میں امن رہے, پیار رہے, آشتی رہے, محبت رہے, سکون اور چین رہے, معاشرہ فساد اور بربادی سے بچے. یہ امام حسین کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں نا. ایک کوئی جملہ بھی کسی بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا اور اس نے اس پہ عمل شروع کر دیا تو اس حسینی مدرسے کا ہدف مکمل ہو جائے گا.
بڑی محنت سے سجا ہے یہ مدرسہ، بڑا خون دیا گیا ہے اس چراغ ہدایت کو روشن رکھنے کے لیے، اور بڑا خون بھی دیا گیا ہے اور بہت خون دیا گیا ہے۔ امام حسین سے زیادہ بڑا خون تو کائنات میں نہیں تھا نا، یعنی کیفیت میں بھی بہت بڑی قربانی ہے اور کمیت میں بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ تعداد بھی تو آپ دیکھیے، 18 جوانان بنی ہاشم نہیں، 18 تو صرف امام حسین کے بھائی تھے۔ امام حسین کی 6 مائیں تھیں نا، یعنی مولا علی کی 6 زوجائیں تھیں نا، ان سے مجموعی طور پر تقریباً 35 سے 40 اولادیں ہیں، بیٹیاں اور بیٹے ملا کے، اور 18 کی تعداد تو مولا علی کے بھائیوں کی ہے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن 52 کی تعداد ہے جو امام حسین کے رشتہ دار، کزنز، چچاؤں کے بچے، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، مولا حسین کے مولا علی کے بھائیوں کے بچے، مولا علی کے بچے حسین کے ساتھ مولا علی کے بھائی کے بچے بھی شہید ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد 72 میں سب سے زیادہ ہے۔ سارے بچوں کو لے آئے نا کربلا میں، صرف ایک بیٹی کو چھوڑ کر آئے تھے، اور وہ بھی سبب لکھا ہے کہ وہ بیوی بیمار تھی، انہیں بخار تھا، اور کچھ معمر بیویوں کو چھوڑ کر آئے اور 2 بھائیوں کو چھوڑ کر آئے، اور وہ دونوں بھی اس لیے چھوڑ کر آئے کہ دونوں اس وقت میں بیمار تھے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر، ایک محمد ابن حنفیہ مولا علی کی زوجہ حضرت حنفیہ کے بیٹے امام حسین کے بھائی حضرت محمد حنفیہ، ان کے اس وقت پیر میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے حضرت محمد حنفیہ کو مولا مدینے میں چھوڑ کر آئے، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، جن کا ایک بیٹا محمد اور ایک بیٹا اور کربلا میں شہید ہوئے، ان کی ایک بیٹی کا نام ختیجہ تھا، وہ ساری بیٹیاں، وہ زوجہ، وہ بیٹے، ان کے سب بچے کربلا میں آئے، وہ خود مکے میں امام حسین نے انہیں چھوڑا۔ مجھے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتے، میری جو مطالعہ ہے، جو میری دید ہے، میری کتابوں کے طرف توجہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا جنہیں امام حسین چھوڑ کر آئے، سب کو لے کر آ گئے، حتیٰ وہ 6 مہینے والا بچہ، اگرچہ وہ سب سے چھوٹا مجاہد ہے، سب سے کم سن مجاہد ہے، مگر اس کی قربانی سب سے بلند نظر آئی، اس کی قربانی سب سے بڑی نظر آئی۔ پھر امام حسین نے کربلا کے میدان میں اصحاب کو بھی جمع کیا ہے۔ آج 3 محرم گزر رہی ہے، ہم 4 محرم تک، یعنی 3 بھی اور 4 بھی، 4 پہلی سے لے کے 4 محرم تک، چاند رات سے لے کے 4 محرم تک، ان 5 دنوں میں اصحاب امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین کے صحابیوں کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے قربانی دی، اور 5 محرم سے عاشور تک نبی کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں، محمد کا ذکر ہوگا، حضرت اللہ، حضرت علی اکبر کا ماتم ہوگا، حضرت قاسم کا
اعمال لاشنا بتایا جائے گا. حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ماتم ہوگا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. اور پھر حضرت علی اصغر کا ذکر ہوگا. اور پھر عاشور کے دن اس غریب امام کا ذکر ہوگا جسے غربت میں تنہا پیاسا مارا گیا، یعنی امام حسین کا ذکر ہوگا. تو یہ طریقہ ہے عزاداری کا، یہ رائج طریقہ ہے پوری دنیا میں عزاداری کرنے والوں میں. آج کا جو بیان مصائب ہے وہ امام حسین کے اصحاب کے بارے میں ہے. امام حسین کے اصحاب، میرے دوستوں نے امام بارگاہ کی روشنیاں بجھا دی ہیں. ایک تو سبب شاید یہی ہے کہ بعض لوگ روکنے سے تکلف کرتے ہیں تو بگڑا ہوا چہرہ منہ جھکا لیتے ہیں، منہ ڈھانپ لیتے ہیں، منہ پہ رومال رکھتے ہیں. اگر عزاداروں ہمیں کوئی رونے سے روک نہیں رہا. سلام ہو ان بیویوں پر، درود ہو ان بچوں پر جن کے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو تعزیانہ آتا تھا، ان پر ہاتھ اٹھایا جاتا تھا. جناب سکینہ جب روتی تھی نا بابا کو دیکھ کر، بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر جب روتی تھی تو جناب سکینہ کو رونے نہیں دیا جاتا تھا. اللہ آپ کو زیارات کے لیے لے جائے، اللہ آپ کو شام لے جائے، شام کے حالات اللہ بہتری عطا فرمائے. جو خبریں آ رہی ہیں شام میں عزاداری کرنے سے روک دیا گیا ہے، آپ سے گزارش کروں گا اس نعمت کو غنیمت جانیے. وہ جو آپ کے رونے کی آوازیں ہیں نا، یہ جو آپ ماتم کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، اس نعمت کو غنیمت جانیے. میں گیا شام تو لبنان والے رستے سے ہم آئے تھے، بالا بک والے رستے سے. تو بالا بک کے شہر میں جب ہم پہنچے، جو اس طرف کا رستہ شام میں داخل ہوتا ہے، تو کیونکہ میں پہلی دفعہ اس رستے سے میرا اتفاق ہوا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ بالا بک میں مولا حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار ہیں. تو ہم نے کہا ہمیں لے کے چلو. جب ہم وہاں گئے تو وہ مزار ہیں باقاعدہ. جی ان بیٹیوں میں ایک بیوی کا نام خولا ہے. خولا، یہ جو دونوں بیویاں ہیں نا، ایک کا نام ختیجہ ہے، خولا ختیجہ. یہ جو دونوں بیویاں ہیں نا، ایک کی عمر 12 سال تھی اور ایک کی عمر شاید 14 سال تھی. میں نے وہاں پوچھا اور کچھ لکھا ہوا بھی تھا، کتابیں بھی وہاں تھیں کہ آخر یہ بچیوں کے یہاں کیسے مزار بنے. تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک بچی تو اونٹ سے گری تھی اور دوسرے اونٹ نے اس پہ پیر رکھ دیا تھا، اور پھر اس بچی کا جنازہ میری بیٹی زینب وہیں دفنا کے اور ایک بیوی کے سر پر پتھر مارا تھا جس سے ان کے سر کا خون رکا نہیں، جس کے نتیجے میں وہ بیوی شہید ہو گئی. اور جب جناب سکینہ بابا کے سر کو دیکھتی تھی نا تو فریاد کرتی تھی، بابا مجھے تماچا مارتے، بابا میرے بھائی کو تعزیانہ مارتے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور بیوی بابا سے فریادیں کر کے روتی تھی تو بیوی کو چپ کرانے کے لیے کوئی تسلی نہیں دیتا تھا، آنسو صاف کرنے کے لیے کوئی رومال نہیں دیتا تھا، بلکہ بیوی پہ تعزیانہ آتا تھا. اور پھر جناب زینب فرماتی تھی، سکینہ صبر کرو. یہ جو اتنے بڑے معتبر، اتنی بڑی قوم پوری دنیا میں ایسے بل بلا کے رو رہی ہے، ذرا اہل بیت سے اپنے آپ کو میں وابستہ تو کروں. ممکن نہیں ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. ان کی عقیدت اہل بیت کے ساتھ شدید ہے نا، اس لیے جب یہ مصائب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. امام حسین نے ایک سبب تو شاید یہ تھا کہ ہمارے دوستوں نے چراغ گل کر دیے، روشنیاں بجھا دی. اور شاید دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ جن اصحاب کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، شب عاشور امام حسین نے بڑے خیمے میں تمام اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو کل کربلا میں عاشور کے دن یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور تمہیں بھی میری وجہ سے ماریں گے، لہذا اگر تم جانا چاہو تو میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ تاکہ تمہاری زندگیاں باقی رہیں.
تو تمام اصحاب میں جن میں حضرت حبیب ابن مطاہر ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، جناب زہیر ابن قین ہیں، جناب عابس ہیں، جناب شوذب ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم، ان بڑی ہستیوں نے بڑھ کر کہا مولا ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا شاید تم میں سے کوئی یہ سوچے کہ جائے گا تو نظر آ جائے گا کہ کون چلا گیا، تو میں خیمے کا چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں، اور پھر تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے تاکہ اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نہ آئے۔ امام نے چراغ بجھا دیا، اور جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب اپنی جگہ کھڑے تھے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر نے سب کی طرف سے کہا مولا اگر ہمیں 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب اللہ نے مجھ حسین کو دیے ایسے اصحاب کسی کو نہیں دیے۔ اور پھر امام نے ان پر درود و سلام پڑھا، اور امام نے انہیں مرحبا اور آفرین کہا، اور سب اپنے اپنے کاموں میں اور اپنے خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اچانک امام حسین نے کیا دیکھا کہ خیمے کے کونے میں قاسم کھڑے ہیں، مولا امام حسن کے فرزند حضرت قاسم ابن حسن، امام حسین کے بھتیجے جناب ام فروہ کے بیٹے، مولا نے دیکھا کہ قاسم کھڑے ہیں، آواز دے کر کہا قاسم تم یہیں ہو؟ کہ چچا جان میں ساری گفتگو سن رہا تھا، آپ نے ان سب کو بتا دیا کہ کون کیسے شہید ہوگا، چچا جان یہ سب کل کربلا میں شہید ہو جائیں گے، کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ تو جیسے یہ جملہ سنا نا کہ تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا، تو ایک مرتبہ انگڑائی لی کمر کا پٹا کھل گیا، انگڑائی لی کمر کا پٹا کھل گیا، تو آواز دے کے فرمانے لگے حل یسلون الی الخیام، چچا جان میرا بھائی تو خیمے میں ہے، کیا ہمیں خیمے میں بچائیں گے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ میرے مولا نے اپنے اصحاب پر فخر کیا ہے، اپنے اصحاب پر فخر کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعید ابن عبداللہ رضوان اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سعید ابن عبداللہ مولا حسین کی نماز کی حفاظت کر رہے تھے۔ عاشور کے دن جب امام حسین نماز جماعت پڑھا رہے تھے تو وہاں سے اعلان ہوا، آپس میں بات ہونے لگی کہ اگر ہمارے لشکر نے دیکھ لیا ہم تو یہ کہہ کر لائے ہیں کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ تو دین سے معاذ اللہ باغی ہو گئے ہیں، تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو سارے لوگ متاثر ہو جائیں گے، تو انہیں نماز نہ پڑھنے دو۔ یہ سوچ تھی یزیدی سپاہ کے لشکر کے سالاروں کی۔ تو کہنے لگے تیر برساؤ تاکہ یہ نماز چھوڑ کے چلے جائیں، مگر انہیں کیا پتا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ امام نے نماز کی تکبیر کہی، تیر آنا شروع ہوئے، حضرت زہیر قین نے اور سعید ابن عبداللہ نے اپنے اوپر تیروں کو لینا شروع کیا۔ حضرت سعید ابن عبداللہ کو کبھی بازو پہ تیر لگا، کبھی سینے پہ تیر لگا، کبھی دوسرے بازو پہ تیر لگا، مگر اس وقت تک سعید ابن عبداللہ نے حسین کے سامنے سے اپنے آپ کو نہیں ہٹایا۔ امام حسین کی ڈھال بن کے کھڑے تھے نا، جب تک کہ میرے مولا کا سلام سننے کی آواز نہ آ۔ جیسے امام حسین نے سلام آخر نماز کا کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سعید تو پہلے ہی زخمی ہو چکے تھے، ایک مرتبہ زمین پہ گر گئے۔ امام نے مصلی چھوڑ کر سعید کے سر کو اپنے زانوں پہ لے لیا، رو رہے ہیں نا اب۔ سعید نے اپنا سر ہٹا دیا، امام نے پھر ان کا سر زانوں پہ لیا، پھر انہوں نے سر ہٹایا۔ جب تیسری مرتبہ یہ منظر بنا تو امام نے فرمایا سعید تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمانے لگے مولا کہاں زانوئے حسین اور کہاں مجھ غلام کا سر، مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، مولا یہ علی اصغر کے لیٹنے کی جگہ ہے۔ امام نے فرمایا اللہ اکبر، امام نے فرمایا سعید ہم چاہتے ہیں تمہارا سر ہمارے زانوں پر رہے۔ تو ایک مرتبہ سعید کے لب ہلنے لگے تو امام نے فرمایا کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟
تو فرمایا مولا 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 میں حبیب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. حبیب ابن مظاہر رضوان اللہ تعالی علیہ سعید نے کہا مولا میں حبیب ابن مظاہر سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضرت حبیب کچھ عقب میں کھڑے تھے. امام نے فرمایا حبیب کو جلدی بلاؤ. لگ رہا تھا جیسے ابھی روح پرواز کر جائے گی, زخم بہت زیادہ تھے. تو حبیب جب قریب آئے تو حبیب کو اشارہ کر کے کہا اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ. تو حبیب جھک کر بیٹھ گئے, اپنا کان ان کے منہ پہ لگایا, اپنا کان ان کے دہن پہ لگایا. تو سنیں گے کیا کہا. تو سعید نے حبیب سے کہا حسین کو تنہا چھوڑ کے نہ جانا, میرا مولا غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ کہہ کر ایک مرتبہ سعید نے مسکرانا شروع کیا. امام نے فرمایا سعید مسکرا رہے ہو؟ کہا مولا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے, مجھے فرما رہے ہیں میں تمہیں جنت میں لے جانے آیا ہوں. کچھ دیر اور سعید رکے, پھر مسکرائے. فرمایا سعید اب کی دفعہ کیوں مسکرائے ہو؟ کہا مولا میرے سرہانے علی بھی آ گئے, مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. بس آخری جملہ, ایک مرتبہ سعید کی آنکھوں سے آنسو جاری. امام نے فرمایا سعید رو کیوں رہا؟ کہ مولا میرے سرہانے آپ کی ماں فاطمہ, سعید میرے بچے کو بچایا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا حسین تسلیم